Do you have any regret in your life? کبھی کوئی پچھتاوا, کبھی کوئی چیز ریگریٹ ہوتا ہے لائف میں؟ ہوتے ہیں جنرلی چھوٹے موٹے, اور اسپیشلی جب بندہ دیندار اتنا نہیں ہوتا نا تو اس ٹائم مل کے زیادہ ہوتے ہیں, اور جب وہ ہو بھی رہے ہوتے ہیں لائف میں تو یو اسٹارٹ ٹو فیل کہ یار کاش میں نے ایسے نہ کہا ہوتا, ایسے نہ کیا ہوتا. بٹ میرا پرسنلی جو ریگریٹ والی چیز تھی نا جو مجھے بڑی زور کی ہٹ کی تھی, وہ لاسٹ ایئر رمضان میں when my father passed away. اور میں انفیکٹ اس کے بعد بھی اکثر انفیکٹ جب سے رمضان اسٹارٹ ہوا ہے ابو کی جیسے یاد بہت آتی ہے. ایون جس دن میں پہلے دن یہاں پر آیا تھا نا تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا تھا, لیکن میرے تھرو آؤٹ نا ذہن میں کافی دیر تک پچھلا رمضان اور فرسٹ ہم نے جو پوڈ کاسٹ کی اینڈ واٹ ہیپن دا نیکسٹ ڈے, اور وہ ساری چیزیں نا بہت زیادہ ذہن میں چل رہی تھی. اور آج بھی جی بیسکلی کل رات واز دا بیسکلی ایگزیکٹ 1 year کمپلیٹ ہوا, بیکاز 3rd روزہ تقریباً مان رہا تھا آئی تھنک. تو بٹ اینی ویز انفیکٹ آج اور کل کچھ فیملی والوں کی بھی ویسی بات چیت ہوئی, کال شال ہوئی, ابو کا ذکر ہوا. تو جو آپ نے ریگریٹ کا سوال کیا نا وہ یہی ہوتا ہے کہ یار جب تک ہمارے قریبی, ہمارے لاؤڈ ونز ہمارے پاس ہوتے ہیں نا, ان کی ہم اس طرح قدر نہیں کر پاتے. اینڈ وی کائنڈ آف ٹیک جسٹ لائک دیٹ آل دی ادر نیماز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیز گیون اس, ہم ان کو بڑا لائٹ لیتے ہیں unless and until they're taken away. ایگزیکٹلی. تب ریئلائزیشن زیادہ ہوتی ہے. اور پیرنٹس کے معاملے میں تو آئی تھنک سبحان اللہ مطلب بہت زیادہ, بیکاز آئی تھنک بچے جتنے بھی ہوتے ہیں نا یور پیرنٹس آپ سے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے ہوتے ایز سچ, اینڈ یو ڈونٹ ریئلائز کہ یار وہ کیا کچھ ہمارے لیے کر رہے ہیں. اینڈ جب آپ مطلب میرے کیس میں یہ تھا کہ جب والد صاحب گئے نا تو مجھے کچھ چیزوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا یار, یو نو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یار, مطلب سبحان اللہ پیرنٹس کی تو ڈیمانڈ اتنی معمولی سی ہوں گی نا, تھوڑا سا وقت دینا ہے, بات ایسے نہیں ایسے کر لو, گاڑی چل رستے اس طرح سے چلے جاؤ, مطلب بڑی معمولی سی چیز ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہم ان کو کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار ایسے نہیں, ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑا ٹائم دیا پھر جلدی اٹھ کے نکل گئے. نہیں ایکچولی نا ہم لوگ باقی تمام دنیا والوں کے لیے نا ہمارا بڑا سافٹ کارنر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے دل میں ہم نے جن کو بٹھا کے رکھا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یار ان سے اچھی طرح بات کرنی ہے, چاہے وہ لیٹس ٹاک اباؤٹ یو نو وائفس اینڈ ہسبینڈس یا دوست احباب ہیں, تو ان کی اگر تو کوئی بات بری بھی لگتی ہے نا آپ مینیج کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ جب پیرنٹس کی بات آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی بات بھی یو نو اٹ فیلز ایز اف کہ یار یہ کیسے آپ نے کہہ دیا, ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. ایکچولی نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ وی آر سیلز وی ڈونٹ ریئلائز کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں ہر چیز بتا دی ہے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا جس میں کہ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق, کہ انسان میں جو ایک ایسا پیریڈ آتا ہے, عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ اس کو خلقت میں ہم کم کر دیتے ہیں. یعنی وہ آپ کی فزیک بھی ہے, آپ کی آئی سائٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی اتنی شارپ نہیں رہتی آئی سائٹ, پلس آپ کو پتہ ہے کہ یو نو یور ٹیتھ بیکمز ویک, کھا نہیں سکتے. سملرلی ہیونگ سیڈ آل آف دس یور مائنڈ بیکمز ویک, آپ کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے, آپ چڑچڑے بن جاتے ہیں. دین وائی آر وی ناٹ ریئلائزنگ اٹ, ٹھیک ہے. یہ اللہ کی سنت ہے نا, اللہ الذی خلقہ من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ اس ایج کو کہتے ہی ہے یعنی ویکنیس کی ایج, دا ایج آف ویکنیس اینڈ گرے ہیئر. ایک بچہ جو کتنا فریجائل اور ویک ہوتا ہے, ہم اس کو بڑا پیمپر کرتے ہیں, بڑا فریجائل ہوتا ہے, اس کو اٹھاتے بھی مطلب کہ اس کو کوئی ہاتھ پاؤں نہ نکل آئے, رائٹ. اللہ تعالیٰ اس ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا ان کی ایج کو بھی ضعفا و شیبا کہتے ہیں, یعنی ضعفا کے ساتھ شیبا ایڈ کیا کہ ویکنیس اینڈ گرے ہیئر, جس میں خیر ریگریٹس بہت سارے ہیں لائف میں, یعنی ہر انسان کو ہوتے ہیں کہ جو ہے نا, لیکن آئی تھنک اسمارٹ بندہ وہی ہے جو اس سے پہلے کہ نعمت چھن جائے اس سے پہلے اس پہ کام کرنا شروع کر دے, رائٹ. یعنی آپ کا جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ کہ بفور اینی نعمہ از ٹیکن اوے فرام یو یوٹیلائز دیٹ نعمت. لیکن ابھی بھی کہا تھا نا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسے ہیں جو انسان کثرت سے ضائع کرتا ہے, الصحت والفراغ, صحت اور فارغ وقت. اور ہم دیکھیں کہ سبحان اللہ ہم اپنے فارغ وقت میں کتنی جو ہے بے لاپرواہی برتی جا رہی ہے. اور یہ جوانی میں آپ کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس فزیکل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے. اسی طرح تو جوانی کا سوال ہوگا نا, جوانی کہ تم نے اپنی جوانی کیسی گزاری. اور جو لوگ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے سائے کے شاب نشأ فی عبادت اللہ,
وہ ینگ لگا جس نے, کیونکہ اس میں جوان صحت بھی ہے, ہارمونز بھی ہیں, ٹیمپٹیشنز کی پیک ہے, جو اس میں اپنے آپ کو کر لیتے ہیں نا. ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں بڑی کمال کی بات, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یعنی دور ہوں گے یا اپنی خواہشات کی پہلے تو ہم دس از انڈیپینڈنس, رائٹ, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشنز, حالانکہ دس از ٹرو سلیوری. ایگزیکٹلی. ابن قیم کہتے ہیں ہر ربو من رک الذی خلقوا به فبلوا برک النفس والشیطان, کہ وہ لوگ بھاگے اللہ کی اطاعت سے نکل کے انڈیپینڈنس کی طرف, and they were caught by شیطان and their نفس, غلام بن کے رہ گئے اس کے. سو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ریگریٹس ہے, ریگریٹس ان لائف اینڈ the regrets in hereafter as well. So میں یہ فیل کرتا ہوں برو کہ یعنی پرسنل لیول کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ ہے کہ ابھی بھی گناہ گار ہیں, کہ وہی آیت ہے کلو بنی آدم خطاؤن, کہ ہم غلطیاں تو کرتے رہیں گے, بٹ یو نو دی سنز وچ آئی کمیٹڈ انٹینشنلی فار انسٹنس, تو ابھی بھی نا ایک ریگریٹ ہوتا ہے یار, وائی ڈیڈ آئی ڈو دیٹ. حالانکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی آیات بڑی واضح نظر فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر بندہ صحیح سنسیئر ریپینٹنس کرتا ہے, ٹھیک ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بٹ اسٹل آئی ڈونٹ نو سم ویئر ڈاؤن دا لائن آئی فیل یار آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ. یار وہ جو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ یار اس کا لذت تو ختم ہو گئی ہے, سبحان اللہ, لیکن دیٹ سین ریمینز. اچھا یہ سر مجھے فیلنگ تھوڑی سی آتی ہے کہ جو اپنے جہالت کے دور میں جو گناہ کیے تھے اور پھر اس پر اگر سچی توبہ کی ہے نا, تو الحمدللہ یہ یقین ہوتا ہے کہ اچھا الحمدللہ وہ اب وہ جو ہے نا کم از کم زیادہ ریگریٹ انفیکٹ ان چیزوں پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو کمزوریاں اور کوتاہیاں نہیں جا پا رہی دین میں آنے کے بعد بھی کی ہیں, اور اسپیشلی یہ کہ اگر وہ ابھی بھی فلی نہیں کنٹرول کی جاتی, کبھی کبھار بندہ پھر پھسل جاتا ہے, بندہ کہتا ہے یار یہ مسئلہ کیوں, اور اس پہ پھر یہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ استغفار کی جو کنڈیشنز میں سے ایک ہے نا کہ وہ دوبارہ گناہ بدا نہ کرے, ایٹ لیسٹ کوشش. تو کبھی اور وہ لگ رہا تھا یار پتہ نہیں مجھے وہ معافی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈ کر دیا نا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے. یا شیخ یہ جو ہے نا یہ چیز مجھے بڑی وہ کر دیتی ہے کہ یار اللہ نے اسپیسیفکلی مینشن کر دیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, وہ اصرار نہیں کرتے اس پہ. تو پھر انسان نا بڑا یعنی وہ جو خوف اور ہوپ کی کیفیت ہے نا اس کے بیچ میں, وہ ابن قیم کیا کمال فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بھی انسان نیکی کرتا ہے نا اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی کا جو ہے نا ایفرٹ, مشقت چلی جائے گی, یو ول فیل ریلیکس کمفرٹیبل, مگر نیکی رہے گی, اور گناہ کا جو لذت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی مگر گناہ رہے گا. اور ہم سے آج تک جو پاسٹ میں سے ہو گئے اس کی لذت ختم ہو چکی ہے, لیکن وہ گناہ ابھی تک باقی ہے. اور ایک مسلمان جو ہے نا کبھی بھی اپنے پاسٹ کے گناہوں کے بارے میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل سیٹسفائی نہیں ہوتا, ہمیشہ توبہ استغفار کرتا ہے, یار اب ان کو بھی معاف کر دے جو مجھے یاد ہے, ان کو بھی کر دے جو تجھے یاد ہے مگر مجھے نہیں یاد. اللہ, کیونکہ بہت سارے ایسے باقی گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو نہیں یاد آ رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, بالکل. اور دیکھیے سبحان اللہ, اگر ہم ریگریٹ سے بات کریں نا, واٹ اباؤٹ اے پرسن جو کہ 8 سال کام کرتا رہے گیا, ایک پیپر کی تیاری کرتا رہ گیا, میڈیکل کا پیپر ہے یا کوئی آرکیٹیکچر کا پیپر ہے, اینڈ آفٹر 8 years of struggle and striving اس نے ٹرپس کو کینسل کیا نہیں جا سکا, اس نے نیند پہ کمپرومائز کیا, وہ باہر کھانا بھی نہیں جا سکا, اور اس کے بعد جب وہ ریچ کرتا ہے ایگزامینیشن ہال میں اینڈ ہی ریئلائزز کہ او مائی گاڈ جس پیپر میں تیاری کرتا رہا وہ تو پیپر تھا ہی نہیں, پیپر تو اس چیز کا تھا. جسٹ امیجن the regret, جسٹ امیجن ایک انسان ساری زندگی سیڑھی چڑھتا رہ گیا, بٹ when he reached the top اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ تو سیڑھی غلط دیوار پہ لڑکی ہوئی تھی. ایک انسان ساری زندگی کسی کام پہ ایفرٹ کرتا رہ گیا مگر پتہ چلا یہ تو کام ہی میں غلط کر رہا تھا, تو انسان کتنا ریگریٹ فیل کرتا ہے. بٹ ہاؤ اباؤٹ اے پرسن جو کہ قیامت کے دن اینڈ اپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اس کو پتہ لگ گیا کہ یعنی نو اماؤنٹ آف ریگریٹ کین میک اے مدر forget his child in this life. یعنی this life is not meant to serve you, life is meant to throw curveballs at you. بالکل ایسے فائنینشیل وریز ہیں, ہیلتھ کنسرنز ہیں, کیا مسائل ہیں, اینزائٹی, ڈپریشن, مختلف کیسز ہیں. لیکن کوئی بھی آپ کو پریشانی یاد ہو اپنی زندگی میں, یا لوگوں کی پریشانی کہ جس میں ماں نے اپنے بچوں کو پھینک دیا ہو, یا جس میں بچہ بوڑھا ہو گیا ہو, بالکل ایسے. لیکن سبحان اللہ ایک ریگریٹ ایسا ہے اور ایک دن ایسا ہے کہ جس میں یعنی یوم تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید, کہ لوگ نا نشے میں ہوں گے. بالکل اللہ کہتے ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے, اصل بات یہ ہے ولیکن عذاب اللہ شدید, اس کا عذاب بڑا ہوگا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے.